وعلیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہم اپنا مطالعہ پاکستان کا ٹاپک کرنے لگے ہیں وہ ہے نظریہ کے ماخذ پہ آگے جانے سے پہلے ہم ایک دفعہ نظریہ کی ڈیفینیشن کو، اس کی تعریف کو دہرا لیتے ہیں۔ نظریہ سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اب نظریہ کا پہلا جو ماخذ ہے وہ ہے مشترکہ مذہب۔ مذہب محض عبادت کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے، جیسے کہ اسلام ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا پورا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برِ صغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندو ازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی بنانا تھا۔ شدھی سے مراد ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے غیر مسلموں کو اپنی طرح سے شدھی کر کے یعنی پاک صاف کر کے ہندو بنانے کی اسکیم شروع کر دی۔ برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت 1937 سے 1939 نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت کو اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا، مشترکہ سیاسی مقصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی، جس میں ایک مسلمان قوم بھی شامل ہے۔ انگریزوں کی آمد سے برِ صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں لانا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برِ صغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا ہی تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا تھا۔ مشترکہ تعلیمی مقصد۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برِ صغیر پر قبضہ کرنے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلمان علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنی تشخیص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اگر اب ہم یہاں پر مشترکہ مذہب کی بات کریں تو کیونکہ مسلمانوں کا جو نظریہ تھا مذہب کے حوالے سے وہ اسلام تھا، اسلام ان کو زندگی گزارنے کا پورا ایک طریقہ پرووائڈ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، جبکہ ہندوؤں کا جو مذہب ہے وہ ہندو ہے، وہ اپنے پنڈتوں اپنے بھگوانوں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب دونوں کا مذہب الگ تھا تو دونوں کا مقصد بھی الگ تھا، دونوں کا نظریہ بھی الگ ہی تھا۔ دونوں چاہتے تھے کہ ان کا مذہب اب ابھر کر آئے، لیکن کیونکہ برِ صغیر میں ہندو تعداد میں زیادہ تھے اور مسلمان تعداد میں کم تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب کو سرعام لانا، اپنے مذہب کو ابھارنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ مشترکہ سیاسی مقصد۔ ظاہر ہی بات ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے اسلام جو ہے وہ پورا ایک طریقہ کار ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار ہے، اسی طرح ہندوؤں کے لیے بھی ان کا مذہب زندگی گزارنے کا پورا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اب جب سیاست ہوگی تو اس کے اندر جو لیڈرز ہوں گے، جو حکومت میں ہوں گے، وہ وہی اسی چیز کو امپلیمنٹ کروائیں گے، اسی چیز کو حکومت میں لائیں گے جو کہ ان کے مذہب کے مطابق ہوگی۔ اگر ہندو یا انگریز حکومت میں آ جاتے تو وہ انگریزی یا پھر ہندو نظام راج کو قائم کرتے، جو کہ مسلمانوں کے لیے اپنانا مشکل تھا۔ اس لیے ہندوؤں نے اپنے مذہب کے لیے زور لگانا شروع کر دیا اور مسلمانوں نے اپنے مذہب کے لیے زور لگانا شروع کر دیا۔
اگر ہم تعلیمی مقاصد کو دیکھیں تو ظاہر بات ہے تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی نظریہ زندگی کو، آپ کی زندگی کے اصول کو بدل دیتی ہے۔ اگر تعلیم کتابوں سے حاصل کی جاتی ہے، اگر آپ کی کتابوں میں آپ کے مذہب کے بارے میں نہ لکھا گیا ہو اور دوسرے مقاصد کی تعلیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، تو وہ بچوں کے ذہن میں تو وہی بیٹھ جائے گا اور وہ اسی چیز کو اپنائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کے یہ بہت زیادہ خلاف تھا، ان کے مذہب کے یہ بہت زیادہ خلاف تھا کہ وہ اپنے بچوں کو انگریزی طریقے سکھائیں یا پھر ہندو طریقے سکھائیں، کیونکہ اس وقت انگریز حکومت میں آ گئے تھے تو انہوں نے انگریزی کو سرکاری زبان بنانے کی کوشش جاری کرتی تھی اور انہوں نے اپنا پورا کا پورا جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ تھا وہ بھی رائج کر دیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے اس کو اپنے نظریہ کے خلاف قرار دی اور ان کا نظریہ اسلام تھا۔ معاشی مقاصد دیکھا جائے کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، لیکن کیونکہ ہندو انگریزوں کے قریب ہو گئے، انہوں نے ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس لیے انگریزوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں سے نکال دیا، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر لی، ان کی زمینیں ہڑپ کر لی، جس سے کیا ہوا کہ مسلمان معاشی ترقی میں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے۔ ان کے پاس نہ اتنے پیسے ہوتے تھے کہ وہ کہ کچھ کر سکے، نہ اتنے ہوتے تھے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اس لیے مسلمان معاشی طور پر کافی پیچھے رہ گئے۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد، اب وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی نظریہ مسلمانوں کا اسلام ہے، انہوں نے اسلام کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی ہے، اسلام کے ہی رسم و رواج پر عمل کرنا ہے، جبکہ ہندوؤں کے رسم و رواج مسلمانوں سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ اگر یہاں پہ زبان کی بات کریں تو کیونکہ 1857 سے پہلے یہاں پہ مسلمانوں کا راج تھا اور وہاں پہ اردو زبان جو کہ مسلمانوں کی زبان اس وقت میں بر صغیر میں تھی وہ رائج تھی، سرکاری زبان۔ لیکن جیسے ہی انگریزوں کی دور حکومت آئی تو ہندوؤں نے کوشش کرنی شروع کر دی کہ وہ ہندی کو زبان قرار دے دیں، اپنی سرکاری زبان قرار دے دیں، جو کہ مسلمانوں کے لیے مشکل تھا کیونکہ مسلمانوں کو ہندی لکھنی اور پڑھنی نہیں آتی تھی اور ان کو جن کو آتی تھی ان کو بھی اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ اس وجہ سے ہندوؤں نے زور لگانا شروع کر دیا کہ وہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت زیادہ مجبور تھے مسلمان اس معاملے میں اور ان کو ہندی پڑھنی لکھنی بھی نہیں آتی تھی۔ ان تمام ماخذ جو ہے مذہب میں جو ان کے اختلاف پیدا ہو رہا تھا، سیاست میں، تعلیم میں، معاشی ان کے نظام میں اور ثقافتی میں، ان تمام چیزوں نے مسلمانوں کو اپنے نظریے پر اتنا پختہ کر دیا کہ وہ اس بات پر پکے ہو گئے کہ اب انہیں ایک الگ ملک حاصل کرنا ہی ہوگا جہاں پر وہ اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنے نظریے کو امپلیمنٹ کر سکیں اور اپنے ہی نظریے کے مطابق اپنی کامیابی کے راستے پر آگے چل سکیں۔ تھینک یو سو مچ بچوں، اللہ حافظ۔